cintailah ilmu agama melebihi kecintaan kita kepada tahta dunia dan semua apapun yang berhubungan dengan dunia. Hadirati sirina Rasulillah ma'amdillah wa ansari Rasulillah wal muhajirina ma'a Rasulillah summa ila ruhi salam muhajirillah Ahmad ibn Isa summa ila ruhi salam bakal muqaddam Muhammad Ali wa sulihim wa fara'ihim summa ila ruhi habibi Ali ibn Muhammad al-Husain al-Habsi wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimina ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المستقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد أسر ببر في الكون أسراق يا ربي صل صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل صل على محمد وامتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عصاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه على من تعاج مثل خلق الحق حكمه وانطوى عليه علمه وبسط لهم من بيت المنة ما جرت به في أقدارهم القسمة أرسل أسرف خلقه وأنجل عبيده رحمة تعلقت إرادته لانزلت بخلقها جل عبد المحبوب
أنت سرت آثار صرفه بعلم السادة والغيوب فما أجل هذا المثل الذي أكرم به المنان ومع جمع هذا البذل الذي برز من حضرة الإحسان فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترجر برد العوالم تراث التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على السلام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجل العفو بعدم قدس واسع وجل ينقطع من شر فضله بالقريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أحرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلات وتنتشر صورته بالأقوال فما من سر تصل في قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عمر لنا فتوالى جل من شرف الوجود بنور غفر الكون فجده وجمالا قد رق بنور على مقام ودنا في وجهه ودعانا لا حدث الرجل في مجدلة بشرا كاملا يصيح الضلالا وهو من فوق بما قد نضرب عدم شؤونه وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان وجعل وصفه اللسان ويحر في داخل معانيه الجلال انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا وجود الخلق ينور وتبارك الله من إله جليل بشرنا يضوي ذكر الحبيب ببشارة قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجت هذه البشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة نعلم بها اللسان عما تضمنه الجنات من التصديق بها والإذعان نزمط بها بالصدور من الإيمان قواعده وتلوم على اليقين من سن ذلك الإذعان والتصديق شواهده واشهد ان سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما امر تبليغ لخلقه من فرضه ونبله عبد العظيم امه للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرساله وانزل امانه وهدى الله به من الامه بشرا كثيرا فكان في زمة الجليل المستبصرين شراجا وقمرا منيرا وما اعظم من فتنه ذكرها الله بها على البشر وما عوزها من نعمه انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم واجل الصلوات واجمعها وازكى التحيات واوسعها على هذا العبد الذي وقى بحق العبوديه وبرز بها في قنعه الكمال وقام بحق الربوبيه في مواطن الخدمه لله وقال عليه غايه الاقبال صلاه يتصل بها قول المصلى عليه فينبسط بقلبه نور سر تعلق به وحبه ويمدم بها بعناية الله باسمه وعلى آله وصحبه الذين رزق زوجة المجد بقربه وتفيقوا ذل الأشرف الأصلي بوده وحبه ما حضر الأقوال بنشر ذكراهم نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه
المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب زور شرق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة قريش نطقت بوصي العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملا في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل أرض السماوات مضطا بخطم بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزي من عالم الخفاء العالم الزور بعد تنقلي في البطون والزور وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التسريب والتعظيم ببراءة هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه عين قربان وضع هذا الحبيب علت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود لله على أهل الوجود تنسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة وشفت بين هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور صلى الله عليه وانبذل الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وضعه أمة تنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه عبر بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه وأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد يا ربي صل أشرق البدر علينا
التي ترضعت منا فرئيس الأقوياء من البرية ومن نشميد به تعطرت الطرق والمنازل وبرب ذكره تضيمت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفة الكمالية والمفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه ولو على في مجده ومكانه أوصاف عز من زعل مجدها أخذت على نجم السماء بعنانه وقد انبسط القلب في تنوين ما فاته العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحصل مني عن أمسك عمة الأقلام في هذا المقام وقال السلام على سيد المنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي
dirinya, semua datang padanya, presiden juga menterinya, semua mendatanginya. Kalau Allah yang buka semua berkat hatinya, ya Syekhana ya Zaini, Anta Mu'adhiruni, ya Syekhana ya Zaini, Anta Habibun Nabi, ya Syekhana ya Zaini, Anta Habibun ya Syekhana ya Zaini, Anta Habibun Nabi. Kata beliau salehnya, banyak yang menyukainya, orang baik dan banyak dosa datang ambil berkahnya. Minta doa dan nasihatnya, semoga Allah ampuni dosanya. Minta doa dan bertaklimnya, semoga Allah berikan taufiknya. Ya Syekhana ya Zaini, Anta Mu'adhiruni, ya Syekhana ya Zaini, Anta Habibun Nabi, ya Syekhana ya Zaini, Anta Murabbi Ruhi, ya Syekhana ya Zaini, Anta Habibun Nabi. Sebelum beliau wafatnya, berikan berkat Al-Qur'annya, ini suatu pertanda kalau beliau tiada, agar kita membaca Al-Quran dan salawatnya. Beliau masih sempat-sempatnya tinggalkan yang terbaiknya. Ya Syekhana ya Zaini, Anta Mu'adhiruni, ya Syekhana ya Zaini, Anta Habibun Nabi, ya Syekhana ya Zaini, Anta Murabbi Ruhi, ya Syekhana ya Zaini, Anta Habibun Nabi. Ya Allah balas jasanya, luaskan tanah kuburnya, ciumkan bau surganya, surga Firdaus namanya. Kami pun ingin bersama dengan Nabi dan Aulianya. Kami pun ingin bersama dengan Nabi dan Aulianya. Ya Syekhana ya Zaini, Anta Mu'adhiruni, ya Syekhana ya Zaini, Anta Habibun Nabi, ya Syekhana ya Zaini, Anta Murabbi Ruhi, ya Syekhana ya Zaini, Anta Habibun Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. ولما ضم في كل من درن أوصاد محمد وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجد به مشكورا وفي به محمودا ويكتب في عمل مقبولا وتوجه في توجه خالصة وسيلة موصولا. اللهم يا من إليه نتوجه
فتعود ظافرة وعلى باب الرحال فتغشاها من غيوض الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيدنا مرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أما رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تزة الكاملة مستودع أمانتك وهب سرك وهام رعاية دعوتك الساملة الأقبل المحبوب كرم حوص في أشراف الأفهر في كل موطي من موطي قرب ومظهر قاس إمدادك في عبادك وزاد إزياد لأحده بذلك سيدنا كونين واصرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المعصوم منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة ابتغابه من أحبابه اللهم إنا تقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوس إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في علاقتنا وسقاتنا بعنايتك وأن تحفظنا من جميع أطوارنا وتربتنا من جميع رعايتك وحاسب وقايتك وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تهربنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا فيه حضر هذا الحبيب من الغاضرين وتجعلنا في هذا الحبيب من الخاضرين وفي تراك اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك خاصة فلا تغرمنا وزنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تعيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستنفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمصيب أحسن والسائل بما سعى ومعمل بما عمل وأنت ممن نصر هذا الحبيب وواله وعم ببركة وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وعلى قتلنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وعدم راية دينك في جميع الأوطان منصورة ومعنى الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واغفر لهما قربة مكروب واقضي دينا مدين واغفر للمسلمين وتوبة التائب وانصرنا رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر معتد وظالم وافتر عدل ولاة الحق من جميع نوار الأبطال وإدخل بتأييد من عندك ونصر على معاندي من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن حسن جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن حسن جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن حسن جميع البلايا وفي خدمة مكي من الذنوب وخطايا وعدمنا في عمل بطاعتك والصدق في خدمة قائمين وإياك وفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخيرك أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأزام أرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى للمقام سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سيد النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi sore hari ini kita berkumpul di tempat ini guna dalam rangka menghadiri acara haulan ananda kami Hajjah Dinawati bintan Hajam. Oleh yang sebut demikian, di sini pertama dan utama sekali, sebelum kita memasuki acara demi acara, pertama dulu kami mengucapkan ribuan terima kasih yang terhingga kepada yang mulia atau yang al-mukarram Habib Hafiz Abdullah Al-Qadri beserta rombongan yang datang dari Martapura, dan juga yang kami muliakan kepada Habib Muhammad Abdullah As-Segaf, para alim ulama dan guru-guru agama yang berbahagia. Baiklah, untuk menghemat acara kita pada sore hari ini, yang insya Allah akan rangkaian acara yang kita laksanakan pada hari ini, pertama pembukaan, yang kedua lantunan ayat suci Al-Quran, yang ketiga tausiah, yang keempat tahlil strip doa. Baiklah, untuk menghemat acara kita pada sore hari ini, kita mengawali atau memasuki acara ini yaitu dengan adanya pembukaan. Untuk membuka acara ini dipimpin yang mulia kepada Habib Hafiz Abdullah Al-Qadri yang datang dari Martaba. Kepada beliau kami persilakan. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih, semoga dengan adanya pembacaan ayat suci Al-Quran bukan suratul Fatihah tadi, acara kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah, kita menampati acara yang kedua, yaitu alunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh rekan kita Haji Muhammad Kusere. Pada rekan kita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan kita tadi yang membawakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberikan pahala kepada dia khususnya dan kepada hadirin dan hadirat sekalian mendengarkan pada umumnya. Sebelum kita memasuki acara tausiah yang disampaikan oleh Al-Habib, di sini ulun sekali lagi sebagai tuan rumah, nah dan juga sebagai warga di Sambahai, jika seandainya dalam penyambutan kami tadi kurang berkenan kepada rombongan yang datang dari Martapura, sudahlah kiranya memohon ampunan dan kemaafan yang sedalam-dalamnya. Baiklah, kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Hafiz Abdullah Al-Qadri yang datang dari Martapura. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman arsala bil huda wa dinil haqqi mustafahu ahmada wa lahu attaqa min khalqihi wa majjada ولم يعظم مثل طه أحدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد. Hadratul muhtaramin yang kita muliakan, para habaib, para syaraif, alim ulama, guru-guru agama, para tetua kampung dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa yang kita muliakan Al-Habib Muhammad As-Segaf dan begitu pula sahibul bait, sahibul hajah beserta seluruh keluarga. Teriring doa semoga senantiasa di dalam limpahan rahmat, keberkahan dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mendoakan dan menghadiri acara pada saat ini semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah angkat segala penyakit zahir dan batin dan dipermudah dalam di setiap urusan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah jadikan kita para pecinta ilmu baginda Rasulullah, pecinta ilmu agama adalah mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana firman-Nya, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah khususkan, Allah istimewakan mereka-mereka yang dikehendaki guna meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hadirin hadirat rahmat terbesar, termulia, teristimewa daripada Allah melainkan manakala seseorang itu cinta kepada ilmu agama. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmatul muhdah, rahmat terbesar yang Allah hadiahkan untuk alam semesta, tidaklah beliau diutus melainkan untuk menyampaikan ilmu agama. Dari karenanya lah patut kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah di saat kita tergolong di dalam golongan para pecinta ilmu agama. Semoga kita hidup sebagai pecinta ilmu agama dan meninggal dunia pun sebagai pecinta ilmu agama, hingga kelak di padang mahsyar tidaklah kita berkumpul melainkan dengan sosok manusia sepaling mulia Habibuna wa Maulana Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam itu pernah ditawarkan oleh Allah dengan 3 tawaran. Diberikan oleh Allah 3 pilihan. Yang pertama, Allah tawarkan kepada Nabi Sulaiman harta kekayaan yang begitu sangat berlimpah, begitu sangat banyak. Lalu kemudian Allah tawarkan lagi kedudukan, kekuasaan yang tidak ada seorang pun yang bisa memiliki kekuasaan sebagaimana kekuasaan Nabi Sulaiman. Dan pilihan yang terakhir Allah tawarkan ilmu. Dari 3 pilihan ini Nabi Allah Sulaiman fakhtaral ilma, yang dipilih ilmu. Beliau tidak memilih harta yang banyak, beliau tidak memilih kekuatan dan kekuasaan yang hebat, namun yang dipilih oleh Nabi Allah Sulaiman adalah ilmu yang bermanfaat. Dengan sebab beliau memilih ilmu tadi, Allah berikan harta kekayaan dan Allah berikan pangkat serta kekuasaan, sehingga di masa kehidupan Nabi Allah Sulaiman tidak ada seorang nabi dan rasul yang memiliki kekayaan sebagaimana kekayaan beliau alaihi salatu wassalam, dan tidak ada yang memiliki kekuasaan sehebat beliau. Bayangkan hadirin, bala tentara pasukan Nabi Sulaiman bukan hanya manusia, bahkan dari kalangan jin, hewan, semua tunduk patuh di bawah perintah Nabi Allah Sulaiman. Bahkan angin akan bergerak dan berhenti sesuai dengan arahan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Di sini kita mendapat pelajaran yang sangat penting, pelajaran yang sangat berharga. Manakala ingin diberi Allah harta yang barakah, berlimpah ruah, dan ingin diberi kedudukan, kekuasaan yang dapat membawa keselamatan, maka prioritaskanlah ilmu agama. Tuntutlah ilmu agama, pelajarilah ilmu agama, karena kalau sudah orang diberi ilmu oleh Allah dan ia diberi kesempatan untuk mengamalkan, dunia akhirat inya salamat biar, dunia akhirat inya beruntung. Makanya salah seorang ulama itu menafsirkan makna daripada firman Allah yang berbunyi, doa yang selalu kita minta, yang kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan hasanatud dunya, fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami di dunia kebaikan. Yang dimaksud dengan kebaikan dunia adalah apa? Manakala orang cinta dengan ilmu agama,
Itu yang dimaksud dengan kebaikan dunia. Nah, karena memang tidak ada kebaikan di dunia sebaik ilmu agama. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi, seseorang yang diinginkan baginya kebaikan. Kebaikan di sini dimaksud oleh Rasul kebaikan yang selalu bersambung tanpa terputus dunia sampai akhirat. Allah akan jadikan ia memahami ilmu agama. Kebaikan dunia adalah cinta kepada ilmu agama. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan nanti di negeri akhirat. Mereka katakan yang dimaksud dengan kebaikan di negeri akhirat adalah murafaqatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdekatan, berdampingan dengan sang pembawa ilmu di alam dunia dan semesta ini, yaitu baginda Maulana Muhammad. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari api neraka. Orang kalau sudah berilmu ya, kemudian beramal ikhlas lillahi azza wa jal, api neraka itu kada betahap kawa menyentuh orang yang di dalam hatinya ada ilmu, amal dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Api neraka tidak akan berani. Dalam hadis Nabi menyatakan seorang mukmin manakala berada di atas titian sirat, baru meletakkan kakinya ingin lewat, terdengar dari api neraka jahanam bersuara, juz ya mukmin, lakasi lalu wahai orang beriman. Bingung orang mukmin, api neraka jahanam bersuara, lakasi lalu jar api neraka jahanam, juz ya mukmin fa inna nuraka yuhriqu, lakasi lalu cahayatuna nang di dalam hatimu telah membuat aku terbakar dan merasa terganggu. Lakasi hancapi lewat susul nabimu Maulana Muhammad. Cahaya ilmu yang menjadi buah hasil hebatnya, kuatnya cahaya iman, membuat api neraka jahanam tidak mampu dan tak berdaya di hadapannya. Nah, dari karena itu pian kita hidup saat ini hingga nanti datang tiba saatnya kita meninggal dunia, jangan ada yang kita prioritaskan kecuali hanya ilmu agama. Kalau kita betul-betul cinta lawan abah guru sekumpul dan alim ulama serta aulia salihin yang lainnya, maka cintailah apa yang mereka cintai. Tidak ada yang mereka cintai di dunia ini melainkan hanya ilmu agama. Mereka tidak cinta dunia, karena cinta dunia adalah tanda kebinasaan seorang manusia. Mereka tidak cinta pangkat dan jabatan, namun yang mereka cintai adalah ilmu agama. Tidak ada selain itu. Bahkan harta mereka gunakan demi ilmu. Pangkat jabatan mereka gunakan demi ilmu. Tidak ada yang paling berharga di dalam hidup mereka melebihi ilmu. Bahkan lihat bagaimana sosok abah guru sekumpul. Kita sering mendengar, menyimak manakib sidin, dari sidin anum muda hingga tua. Yang sidin selalu perhatikan itu hanya ilmu agama. Sidin mengajar, sidin belajar, mengajar dari muda hingga tua, dari sehat hingga sakit, bahkan hingga hidup sampai meninggal dunia. Dari hidup hingga meninggal dunia tidak ada nang sidin prioritaskan kecuali ilmu. Ada kita zaman wahini banyak kada tapi mahatiakan ke ilmu agama. Buktinya jarang hadir majelis ta'lim. Seandainya mungkin di kampung bebuhan pian kadada nang saban minggu pengajian. Misalnya nih ada nang sebulan sekali aja mungkin. Maka sekarang serba diberi kemudahan oleh Allah adanya media sosial. Kita kawan nonton pengajian via streaming,
membuka YouTube pengajian guru ini, guru itu, bahkan seandainya pun pian hendak mendengar pengajian langsung dari kota Tarim, ya walaupun kada paham jo mulai awal sampai akhir nganga aja, kada apa-apa, ambil barakahnya, ambil kebaikannya, ambil sirnya dari mendengar menyimak ucapan para alim ulama. Jangan sampai kita kalau sudah berurusan berhadapan dengan ilmu agama selalu kita apa? Kita remehkan, selalu kita sepelekan. Kalau sudah urusan selain ilmu agama, tak kena urusan duit kah, urusan apakah, sikap aja, semangat aja. Tapi kalau sudah urusan ilmu agama, dibawai hadir pengajian, uyuhlah, lapahlah, sakit kepala lah, selalu urusan alasannya sibuklah. Pernah ada pian satu orang selalu mengajak sahabatnya ini supaya mau menuntut ilmu agama, belajar pada dengar ilmu agama. Lalu ujar nang kawan ini alasannya selalu aku sibuk, aku haur, kada ada waktu. Tapi sang sahabat ini terus tidak pernah putus asa, selalu berusaha mengajak sahabatnya ini untuk mau hadir di majelis ilmu. Sampai pada akhirnya nang kada mau hadir pengajian ini lalu di muka rumah. Ujar nang kawan mengiau, sini pang satu umat, kita sama-sama belajar pada dengar ilmu agama, mudahan beberkah hidup, ujar nang kawan. Lalu akhirnya nang kada hakon hadirnya menyahuti pulang, sibuk aku ya. Harus sibuk tukang terus haur aja gawian. Akhirnya nang sahabat ni kesasangkalan sudah rasa mau membawai haur terus sibuk terus diikutinya di tangan. Tuh kamu melihatlah nang di hadapan rumahku tuh napanya. Tahu aja nih apa kuburan. Nah, tunang di dalam kuburan tuh haratan hidup setiap kali dibawa itulah ke pengajian pasti alasannya haur terus. Tuh lihat mati dah ya. Karena rancakan haur, karena rancakan sibuk, yalah semasa hidup setiap kali dibawa itulah ke pengajian sibuk aja, haur aja, nah tuh mati dah. Hendakkah nang kayak itu aja. Lalu akhirnya terbuka hati, dapat hidayah dari Allah, mau duduk di majelis ilmu. Pian duduk di pengajian lah, walau satu mat manfaatnya besar, manfaatnya ganal. Kita datang rigat banyak dosa sebab duduk di majelis yang mulia, pulang semua dosa diampuni oleh Allah. Kita datang banyak doa, banyak hajat kita minta lawan Allah di majelis yang mulia seperti ini, pulang semua hajat dan doa diijabah oleh Allah. Bahkan seandainya ada orang nang sakit garing datang ke majelis ilmu dengan niat diberi kesembuhan, falahu manawa, baginya sesuai apa yang ia niatkan pasti sembuh. Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, abah dari Habib Salim, dingsanak oleh Habib Salim, kakak kandung sidin. Itu di malam hari pian kena penyakit demam, badan sidin panas luar biasa. Dipakai baju berapa lapis tetap kerasaan panas. Akhirnya ujar anak murid sidin nang bakhidmah lawan keluarga sidin, besok pian kada usah mengajar habis subuh. Karena rutinan sidin mengajar setelah subuh. Kada usah pian, istirahat aja. Ujar sidin kita lihat esok. Nah, kiapa keadaan ternyata memang di saat subuh kondisi sidin tambah panas badannya. Selesai sholat subuh berjamaah, ujar sidin lawan santrinya, tolong gotong aku, angkat aku, bawa aku ke pondok, aku hendak mengajar. Kada kau berjalan masih kau digotong sidin. Walau kada kau melangkah seorang, ada aja nang kau membantui melangkah, digotong sampai ke kedudukan sidin mengajar.
santri nih mengira pacangan satu mata aja nih belajaran sidin garing sakalinya hara lawas daripada haratan sigar. Orang mengira sidin garing paling satu mat nih belajaran kada betah lawas sakalinya lawas liwarnya dibanding haratan sidin sigar. Tuntung pengajian bebangun sorang bebangun sorang kada lagi minta gotong berjalan sorang dijapai awak hilang panasnya. Jadi nang melihat nang tahu Habib kenapa bisa penyakitnya ini hilang dengan begitu cepat. Model kadada yalah kadada waktu tuh nah tuntung mengajar hilang. Ya Residin, aku tadi keluar dengan niatan mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Akhirnya disembuhkan Allah. Kadada nang rugi ya. Mun pian tuh kau memandiri nang sudah mati di dalam kubur takuni napa nang paling pian sesali ketika hidup mun inya kada tapi hadir pengajian ya salah. Itu nang inya sesali. Tapi selama inya ketika hidup istiqamah rajin dalam menuntut ilmu agama tidak ada yang ia sesali. Yang ada hanyalah rasa syukur karena ketika di dunia Allah mudahkan menuntut ilmu agama. Maka dari karenanya lah selagi kita masih diberi oleh Allah kesempatan hidup di dunia, cintailah ilmu agama melebihi kecintaan kita kepada harta. Cintailah ilmu agama melebihi kecintaan kita kepada tahta dunia dan semua apapun yang berhubungan dengan dunia. Karena ujar Nabi lah ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan apapun yang ada di dalamnya juga ikut terlaknat kecuali ada pengecualian kata sabarataan zikrullah mengingat Allah. Dalam riwayat alimun wa muta'allim, orang yang alim dan orang yang belajar tidak termasuk di dalam golongan yang terlaknat. Jadi napa aja di dalam dunia kita nih mun maulah kita ingat lawan Allah, maulah kita semangat belajar ilmu agama dan berusaha untuk menjadi orang yang paham tentang ilmu agama, itu termasuk dalam pengecualian tidak akan dilaknat oleh Allah. Makanya pian ada kisah seorang hafizul Quran, anak muda penghafal Al-Quran meninggal di umur yang sangat muda, dikuburkan. Ternyata setelah beberapa tahun ada proses pemindahan makam, dibongkar ya. Pas dibongkar sakampungan pian takajud melihat napa kada usah jasadnya kain kapannya aja kayak hanyar dikubur semalam. Padahal sudah puluhan tahun ini anak. Ternyata apa sebab? Ia penghafal Quran dan ia pecinta ilmu Al-Quran. Karena ilmu agama sumbernya dari mana? Al-Quran, Al-Quran dan hadis. Jadi kadada istilah menyesal jadi pecinta ilmu itu kadada. Tapi nang ada itu ketika kada cinta lawan ilmu, itulah orang yang menyesal. Maka dari karena itulah pian kita belajar ilmu agama ialah terlebih-lebih ilmu tentang sembahyang. Ilmu tentang sembahyang itu perlu dipelajari karena memang tidak akan ada ilmu yang diterima tanpa adanya tidak ada amal yang diterima tanpa adanya ilmu. Fakullu setiap amal yang dilakukan tanpa didasari ilmu amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak. Jadi harus kita belajar tentang ilmu salat dan lain sebagainya, terlebih tadi ilmu salat. Karena ada kisah nah, di suatu kampung pas hendak bermaghrib. Nah, pas hendak bermaghrib lah, ternyata apa? Imam nang rutinnya ini kadada. Imam rutin nih kadada. Lalu abot nang tatuha kampung di sop pertama batu tunjulan. Situ jadi imam, ada aja situ aja.
ikam aja, kada ikam aja. Pahabisannya ada nang bersuara, Pak RT mana Pak RT aja. Lalu aja Pak RT minta rela, aku kada bisa juga jadi imam. Lalu akhirnya mana Pak RW aja, sama aja walai aja. Pak RW sama, aku ada bisa aja jadi imam. Ribut di sop pertama nih, ribut bingung maghrib yuk satu umat waktunya kada lawas. Siapa nang jadi imam kada nang bisanya di masjid. Di belakang, di sop belakang ada dua orang anak muda saling berbisik-bisik. Ujian nang saikong, aku nih bisa jadi imam, cuman kada wani. Nah, bisa jadi imam cuman kada wani. Yalah, mun sudah di peimaman tu bisa manggitir batis. Kada wani, bisa aja tahu bacaan, tahu syarat rukun segala macam, paham aja, bisa manggawi, cuman kada wani. Ujian nang kawan menyahut, ada seorang ini wani cuman kada bisa. Hah, nang kawannya, oh kamu suruh imam aku wani aja maju, pede aja, cuma kada bisa ujian nang kawan. Akhirnya ujian nang bisa tapi kada wani, situ git maju, situ wani. Masalah kada bisa tuh gampang aja, asal modal wani gin dulu. Ya, asal modal pede wani maju, urusan kada bisa tuh nyaman aja. Aku kena di belakang mengawani. Bujur maju aja, ambil ke mikrofon nang wani tapi kada bisa nih bepe. Stau ya, takajud nang tetuha di kampung, bisa kah saya kong itu ya jadi imam? Maka suara tuh masya Allah tuh, nang model kayak di Madinah tuh, stau atadilu ya, wah, ya nang tetuha kampung bisa binanya orang nih ya. Allahu Akbar ya. Nah, baca Fatihah. Alhamdulillah masih aman. Tidak ada kendala. Beluman lagi. Tuntung itu baca inna anzalna surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kawan nang di belakang nang bisa menyahut lailatil. Oh salah aja nang jadi imam nih, berarti aku mau ulang ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Jenang di belakang Lailatul. Bingung nang jadi imam nih. Nyawani aja kada bisa, kada paham. Aku tadi Lailatul. Ini Lailatul. Bepaling ke belakang nang mana nang bujur Lailatul kah Lailatul kah aja harobian batal ke masjidan. Nah itu tadi bahayanya, modal wani aja ilmunya kadada ya nang dikiranya kalau mulai awal sampai akhir itu mun sudah Lailatul sehabisan kadada nang ganti-ganti ada pahamnya kada mengerti modal wani aja. Nah jadi penting kita belajar ilmu agama, nah, terlebih ilmu salat. Nah ini kisah jangan tapi diingatkan, takut tenang jadi imam tak puntal, tak ingat kisah ini kan. Sekarang jadi makmum ingat jadi kisah harus menyahuti Lailatul aja. Nah, jadi perlu kita bekal untuk keselamatan dunia wal akhirah adalah ilmu, karena miftahul amal ilmu, kunci dalam beramal adalah ilmu. Beramal tanpa ilmu hanyalah membawa ke kesesatan. Kada hasil. Nah, kada apa-apa baisi ilmu kada sabarapa, cuman yang penting manfaat itu nang iyalah. Nah, daripada baisi ilmu banyak tapi kada diamalkan, ada manfaat. Yalah. Tapi mun kehendak kita tuh mudahan banyak baisi ilmu, banyak juga amalnya ya. Jadi
paket lengkap. Mudahan insyaallah Allah ijabah kabulkan hajat kita sabarataan, dan semoga dengan berkat acara ini kita doakan bersama tuan rumah beserta keluarga, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan zahir batinnya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, dan Allah luaskan rizkinya seluas-luasnya, dan kita yang mendoakan mudahan tambah berkah kehidupannya, tambah luas rizkinya, tambah bahagia di dalam menjalani kehidupan dunia hingga kelak di akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa 'inna 'ala as-siyam wal qiyam wahfadna min adh-dhunubi wal azab ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum bulan tutup, sedikit tambahan. Ilmu yang manfaat adalah manakala kita tidak mencaci, menghina, menggibah orang lain. Itu ilmu yang manfaat. Mun orang mengaku berilmu tapi ketujuh menyambati orang lain, ilmunya kada manfaat. Ilmu yang manfaat membuat orang lebih takut di hadapan Allah. Yalah, al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Dan dikatakan ilmu itu adalah rasa takut di hadapan Allah yang dengannya dikenali mereka adalah orang-orang yang berilmu. Mun ilmu malah mengadu domba, memecah belah, membuat permusuhan di antara umat Islam, itu kada manfaat ilmunya. Walau inya hafal Quran, walau inya hafal ratusan ribuan jutaan hadis, mun dengan ilmunya membuat orang yang saling mengasihi malah bermusuhan dan saling mencaci, itu kada manfaat ilmunya. Lihat pian panutan kita Abah Guru Sekumpul, yalah. Sedang kada suah, artinya tuh di dalam majelisnya menyambat orang, menghina orang, yalah. Bahkan kita dilajari supaya sangka baik lawan orang, tutur kata baik, tingkah laku baik. Walau orang jahat lawan kita jangan dibalas, walau orang menyambati kita jangan disambati, walau orang menfitnah jangan difitnah balik, yalah. Itu nang ajaran nang dilajari oleh guru-guru kita. Pian sekarang mulai sudah bermunculan orang-orang yang mengaku berilmu tapi malah tutur katanya tidak mencerminkan ilmu. Kalau sampai menfitnah, pian melihat seorang kiapa mereka memfitnah habaib, ulama yang cinta habaib. Sampai-sampai habaib nang kita tuh melihat panutan kita Abah Guru Sekumpul kiapa menghormati mereka, meyakini bahwa mereka anak cucu Rasulullah, dan Sayyidin pun melajari kita untuk ta'zim cinta kepada mereka. Ini malah difitnah, dituduh itu habaib bukan anak cucu Nabi aja, tapi keturunan Yahudi aja. Itu pian nang ulun memberi malas, kasihan kiapa tanggung jawab mereka tuh di akhirat, karena kiapa hisabnya. Memadahkan anak cucu Nabi yang sudah diakui wali-wali besar bahwa mereka memang anak cucu Nabi, disambat turunan Yahudi. Belum lagi para pejuang kita dari kalangan habaib disambat antek-antek Belanda, ya. Jadi nang ilmu manfaat itu nang inya diberi ilmu kada mau bepander nih membarang, kada mau menyakiti orang, kada mau menghina orang, matanya gin kada mau sangka buruk, kada mau merendahkan, kada mau menghinakan orang. Intinya orang nang ilmu manfaat tidak ada yang muncul darinya kecuali manfaat. Ada mudarat. Tapi mun sudah ada mudarat membawa dampak buruk untuk orang yang di sekitarnya, ya mudahan diberi hidayah oleh Allah, yalah. Nah, jadi kita hendak ilmu manfaat dimulai dari itu tadi. Jangan ketujuh bahasa sambat orang aja, surang disambati kata bapak. Nasib aja lagi. Yalah, tapi orang menyambati inya juga nang rugi. Pahalanya seberatan ke kita, habis pahalanya dosa kita ke inya. Jadi
lebih baik jadi sambatan daripada menyambati orang. Kita tutup dengan tahlil dan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita penuh dengan barakah, maghfirah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la 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 ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la 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 ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا 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 الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عليهم الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل وصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم. وامحلنا من قول لا إله إلا الله واستغفرنا من قول سبحان الله وبحمده. اللهم صلينا على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. كما قلناه من يا الله يا الله يا الله في هذا البيت المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة
مباركة شاملة صدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا فاطمة الزهراء البتول وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا الحسن والحسين وجميع ذريتهم والبيت وأزواجهم وأصحابهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نخص بذكر الأرواح الأولياء الصالحين من أهل زنبل وفؤاد وغدر في البكي شبيك والمعلى منهم سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى رشد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعدوي وجميع ساداتنا الأبي علوي وأصولهم وفروعهم وإلى مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى مولانا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى مولانا الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري وإلى مولانا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري ونخص بالذكر إلى وإلى أرواح الأولياء والصالحين في هذه البلدة خاصة وفي سائر بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين وإلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم حج بنا وعلي بنت همس سيف الله بن هيد همس حج نفسية بنت هدي أنا حجي نور حفني بن هدي حسن بصري حجي جس بن أيوه حجي الشواسة بنت دهلة وإلى حجي كبير وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازل مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مغفرة أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلام من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu bi qulubina wa karihna al-kufra wal isyan wa ja'alna ya Allah minar rasyidin. Allahumma inna a'udzubika min al-kufri wa al-jannata bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum wa minkum. Terima kasih. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Sebelum ulun menutup acara ini, jika selama ulun memimpin acara dengan acara tadi terdapat kesalahan dan kekhilapan baik dari kata-kata ataupun perbuatan, sudilah kepada hadirin dan hadirat sekalian memohonkan keampunan dan kemaafan yang selebar-lebarnya. Baiklah, kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin.